ریئلٹی فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایسے ملک کے بارے میں در پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فیش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے، جہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی 40% عورتیں پہلے سے حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ناروے ہے، جس میں ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہیں اور جن کو جان کر یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں اس قدر پورن موویز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجود ہر وقت میں 5000 ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ملک ان ویب سائٹ سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہیں، جس کے لیے جسمانی تعلقات بنانا بہت عام سی بات ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی بھی کر لے تو وہ فوراً اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ ناروے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلق بنانے کے لیے کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے شادی کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والے 40% بچے بنا شادی کے پیدا ہوتے ہیں، اور اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ناروے میں بچے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں گھر میں رکھنے کی بجائے یتیم خانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے یہاں 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ان کی جوانیاں تو بہت زیادہ موج مستی میں گزرتی ہیں لیکن بڑھاپا بہت ہی مشکل ترین گزرتا ہے۔ تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے فراڈ بھی ناروے میں ہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے آرمی بھی اسی ملک کی ہے۔ اس ملک میں 25 مرنے والوں میں سے ایک خودکشی کرتا ہے، یعنی کہ امیر ترین ملک میں رہنے اور تمام تر سہولیات کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران نشے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق ناروے میں حیران کن فیکٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے اور یورپ کے کئی ممالک میں ایک ایسا قانون ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں مانے جاتے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 21 سال تک سموکنگ یا شراب تو پی سکتا ہے لیکن خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا۔ ناروے سور کے گوشت کی برآمدات میں سر فہرست ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی آبادی سے 5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے۔ ہم جنس پرستی، فحش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی مقام حاصل ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ پیڈوفائلز یعنی وہ لوگ جو بچوں سے جنسی تعلق رکھتے ہیں، ان کو مجرم سمجھنے کی بجائے صرف ان کو دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو نفسیاتی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، گویا کہ ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا رستے سے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔
ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں سے جو آواز اور سما بنتا ہے، ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا در حکومت کہا جاتا ہے۔ ناروے کی بات یہاں دنیا کی پرانی ترین بادشاہت ہے جو لگ بھگ 1000 سال سے جاری ہے، اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے جو 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ملک میں قومی پرچم کے علاوہ کسی بھی قسم کا پرچم لہرانا قابل تظہیر جرم سمجھا جاتا ہے۔ ناروے میں ٹریفک چالان باقی یورپ کی طرح آپ کی آمدنی سے منسلک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں روپے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خصوصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑا فاصلے پر ایک کمیونٹی کے طور پر اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے جسے فری توانیاں کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے اور تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی کا داخلہ منع ہے، اور یہ لوگ یوگا کے مت والے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے اور گفتگو کے دوران مذہب، سیاست زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ کوئی 86% ناروے کے رہنے والے انگلش جانتے ہیں، مگر شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی تک اور ٹریفک سائنس سے لے کر بل بورڈز تک یہ صرف ناروے زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مادری زبان ہماری لاشعوری زبان ہوتی ہے جس میں ہم سوچتے ہیں، مگر افسوس کہ مادری زبان سے کاٹ کر انگریزی پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے اور مغرب میں نہیں، مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا ہے، اور یہاں والدین نے بچوں کی ماسیوں، ٹیلی ویژن، فون اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتی ہے، جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے 2 سال تک آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم وہاں ویسے ہی بالکل مفت ہیں۔ مزید یہ کہ پھر سے اگر آپ کو قابل ہو فیلڈ میں جاب نہیں ملتی، حکومت آپ کو نئے بے روزگار آدمی کے اسی پر بوجھ بنے گا، معاشرے میں بھی آپ نئی ٹیکنالوجی نہ کرتا ہو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے وہاں کی حکومت نوجوانوں کو مختلف موقع فراہم کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، آج کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔